جب اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے پھر اس کی کیا بات ہے؟ بھائی اللہ کی رضا کے لیے دینا، دل کھول کے دے۔ میں نے آپ کو ایک حدیث پاک پڑھ کے سنائی تھی، غالباً 2 جمعے پہلے کی حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر گئے تھے تو نبی علیہ السلام نے مکہ میں 100 قربانیاں فرمائی تھی، 100 قربانیاں، 100 قربانیاں حضور نے فرمائی تھی۔ 100 اونٹ نبی علیہ السلام نے، 63 اونٹ نبی پاک علیہ السلام نے خود ذبح فرمائے تھے، اور باقی جو 37 اونٹ تھے وہ حضرت مولا کائنات نے ذبح فرمائے تھے۔ یعنی حضور کے اگر آپ گھر میں دیکھیں نا، حضور کی زندگی میں دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں ہفتہ ہفتہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جب اللہ کی راہ میں قربان کیا تو نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اور اس بات کا پیغام دیا کہ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبرانا نہیں ہے۔ بھئی اس قربانی کے پیسے بیوہ کو دے، اس قربانی کے پیسے اس کو دے دو، اس قربانی کے پیسے اسکول کو دے دو۔ بھئی آج تم لوگ قربانی بند کروانا چاہتے ہو، کل تم لوگ اذان بند کروا دو گے، کل تم نماز پر پابندی لگا دو گے، تو پھر تو اسلام کا تیا پانچا ہو جائے گا، اسلام کے نام و نشان نہیں رہے گا۔ آپ نے دیکھا، حالانکہ قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ کرونا کے دنوں میں سعودی عرب نے مکہ کا حج بند کر دیا تھا، طواف پر پابندی لگا دی تھی، حالانکہ قرآن مجید کی آیات ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے گھر میں آتا ہے اس کو دنیا کی کوئی بیماری چھو بھی نہیں سکتی، یہ خدا کا فرمان ہے۔ لیکن ظلم دیکھیں آپ آج کر کے مسلمانوں کا، قربانی بند کروا رہے ہیں، حج بند کروا رہے ہیں، عمرے پہ پابندی لگوا رہے ہیں، اور جی حج کا پیسہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ وہ خدا کے بندے، اللہ کی محبت ہے، ایک حج نہیں، اللہ کی محبت میں 10 حج کرو پھر بھی جا کے قبول ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی دور خلافت 2 سال رہا ہے۔ آپ کا جو پہلا سال تھا دور خلافت وہ تو چونکہ جنگوں میں گزرا، اور جو دوسرا دور خلافت ہے جناب صدیق اکبر کا، وہ امن تھا، کچھ معاملہ سیٹ ہو گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے دوسرا سال آپ نے حج فرمایا تھا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب ہے، آپ کی چونکہ 12 سال حکومت رہی عمر بن خطاب کی، آپ نے 10 سال مسلسل آپ نے حج فرمائے عمر بن خطاب نے۔ حضرت عثمان غنی آئے، اس کے بعد عثمان غنی نے مسلسل حج فرمائے۔ اس کے بعد مولا علی آئے، مولا علی کا چونکہ ساری زندگی جنگوں میں گزر گئی ہے تو مولا علی کو حج کرنے کا موقع نہیں مل سکا اپنے دور خلافت میں۔ اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، آپ نے 20 حج پیدل چل کے فرمائے ہیں امام حسن مجتبیٰ نے، 20 حج۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے 100 حج فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے 100 حج فرمایا آدم علیہ السلام نے۔ اور بھئی اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے، آپ ایک حج کی جگہ پہ 10 حج کرو، آپ ایک قربانی کی جگہ پہ 10 قربانیاں کرو۔ یہ کون سا فلسفہ ہو؟ ابھی آج قربانی کے پیسے غریبوں کو دے دو، آج قربانی کے پیسے غریب کی شادی کروا دو، اور خدا کے بندے یہ بھی تو اللہ کی معرفت ہے نا، یہ بھی تو اللہ کی محبت ہے۔ تو ہمارے نبی نے جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو 100 اونٹ خرچ فرما دیے، اور جب گھر کے خرچے کی بات تھی تو نبی علیہ السلام کے گھر میں پورا ہفتہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے پیغام دیا، فرمایا کہ میرے مسلمانوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے پھر دل کھول کے خرچ کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ سے فرمایا تھا، یہ بھی بخاری کی حدیث سے باغ ہے، ایک مرتبہ سیدہ ام سلمہ نے اپنے جیب سے پیسے نکالے، کوئی نوٹ تھا 10 کا یا 20 کا جو بھی نوٹ تھا، درہم دنانیر کی صورت میں، تو سیدہ ام سلمہ نے گن کے وہ کسی غریب کو پیسے دیے۔ نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمہ، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں گن کے دو گی نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پھر گن کے دے گا۔ فرمایا ام سلمہ، اللہ کی راہ میں بے حساب دیا کرو، اللہ تمہیں بھی بے حساب عطا فرمائے گا۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے پھر بے حساب ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر مزے کی بات یہ مشکات، یہ بھی مشکات کی حدیث سے باقی ہے، مولا کائنات آگے مروی ہے، ایک صحابی تھے تو حضرت علی نا ہر سال آپ 2 دمبے ذبح فرمایا کرتے تھے، 2 دمبے۔ صحابی نے عرض کی کہ جناب علی تسی غریب صحابی جو 2 کلو کھجورا کمان دے، تسی 1 کلو اپنے گھر دے واسطے، دوسرا کلو تسی غریباں چ بانٹ دیندے ہو، تے قربانیاں دو۔ مولا کائنات نے فرمایا میرے نبی نے مجھے وصیت فرمائی تھی، فرمایا کہ علی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تم نے ایک کام میری طرف سے لازمی کرنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تم نے ہر سال 2 قربانیاں کرنی ہیں، ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے۔ وہ قربانی تو ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے بھی مولا کائنات کو وصیت فرمائی تھی، فرمایا علی تو میری طرف قربانی کرنی ہے، ایسا پسندیدہ عمل۔ اور آج لوگ مسلمان مشورے دے رہے ہیں کہ جناب قربانی بڑی ہو رہی ہے جی، بڑی ہو رہی ہے، مسلمان بڑا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ اور خدا کے بندے اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہے، ایک جانور کی جگہ پہ 10 جانور کرے تو اللہ کی رضا ہی ہے نا بھائی۔ اور ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے دن 10 ذو الحج شریف کے دن اللہ تعالیٰ کو جتنا یہ کام پسند ہے نا، اس کی بارگاہ میں خون بہانا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیکی پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ قربانی کر رہا ہے، اس نے 20,000 روپے حصہ ڈالا، مسلمان نے قربانی کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ وہ جس نے 50 کھرب روپے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا،
ایک بندہ وہ جو 50 کھرب روپے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ بندہ کہ جس نے 20,000 کی قربانی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا کہ جس مسلمان نے 20,000 کی قربانی کی ہے، اس لیے کہ یہ کام مصطفیٰ کی محبت والا کام ہے، یہ کام سنت ابراہیم ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا صحابہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حالانکہ قربانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے نا۔ نبی علیہ السلام فرمایا ابراہیم کی سنت ہے۔ میں نے کہا وہ مسلمان جو کہتے ہیں جی غیر اللہ کے لیے نام چیز حرام ہو جاتی ہے، چونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو فتوے بڑے یاد ہیں نا، اے جی بکرا کس کا ہے جی، اے جی داتا صاحب کے نام، اے جی مشرک، اے جی دمبا کس کا ہے جی خواجہ صاحب کے نام سے قربان کر رہے ہیں، اے جی مشرک، ابھی حال کی ہے جی غیر اللہ کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ۔ میں کیا ہوا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے خود قربانی نے فرمایا ابراہیم کی سنت ہے، فرمایا ہے تو قربانی اللہ کی رضا واسطے، لیکن سنت ابراہیم دی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ جو چیز ہوتی ہے نا غیر اللہ کے نام بنی وہ حرام نہیں ہوتی، بھی بکرا ہو دمبا ہو چھترا جو کچھ بھی ہو جو نام غوث اعظم کے آیا ہے، لیکن قربان تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نا۔ اور جو بندہ ذبح کر رہا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھ کے کر رہا ہے ذبح، کوئی یا غوث اعظم تو کہہ رہا ہے کہ ذبح نہیں کر رہا وہ۔ تو اصل میں اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ بڑا حل ہوا، اور میں یہ حیران ہوں اس بات کو دیکھ کے، یہ حدیث پاک تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے، حدیث پاک کی ہر کتاب میں، اللہ ماشاء اللہ ممکن ہے کسی کتاب میں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنا، حالانکہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ آئی کہ ہر وہ چیز، ہر وہ جانور جو کسی بزرگ کے نام پہ لایا جائے، جو کسی اللہ کے ولی کے نام پہ لایا جائے، وہ حرام نہیں ہوتا۔ حرام تب ہوتا ہے کہ جب اس کو ذبح کرتے وقت اس بزرگ کا نام لے دے، کوئی اللہ کی جگہ پہ نام لے، تب جا کے حرام ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ پوچھوں یہ گھر کس کا ہے، آپ بولے جی یہ جو غلام رسول صاحب کا ہے، تو بھی گھر حرام ہو گیا، حالانکہ ملکیت اللہ کی ذات کی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہماری قوم جس کو حل نہیں کرنا چاہ رہی۔ میں حیران اس بات کے اوپر کہ ہمارے جو بیچارے مولوی ہیں ان مسئلوں میں الجھ کے بیٹھ گئے ہیں، یہ جی انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں ہے، ختم پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ جی غیر اللہ کے نام پہ چیز حرام ہے کہ نہیں ہے، اور میں کہ خدا دے بندے اور بڑے کام نہیں کرنے والے، میں کہ تیرا پورا پاکستان سود چاہے تینوں کوئی پرواہ نہیں ہے، پورے محلے میں جناب کسی بچی دے سر تے دوپٹہ نہیں ہے وہ تینوں کوئی پرواہ نہیں ہے، گھر دے وچ ساری بچیاں جناب بے نمازی نے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پرواہ ہے تو اس چیز دی وہ جی انگوٹھے چومنا جائز ہے، کر صاحب وہ غیر اللہ دے نام دے بکرا جڑا حضور غوث اعظم نے بکرا آیا وہ حرام ہو گیا ہے، وہ خدا دے بندے ہو کام کرنے والے کرو، تسی کیڑے کام کر رہے ہو؟ سلمان فارسی عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی مجھے اجازت دو میں تمہیں سجدہ کرنا چاہتا، اے نہیں مشکات حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان اللہ کی سوا کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، اور میں کہ صحابہ سجدے تک ٹر گئے، صحابہ انگوٹھے نہیں چم سکتے سی، ایک آپ اندازہ کریں یہ کیسی بات ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، ویسے تم بھی ابراہیم کی سنت ادا کرو، اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب بس وہ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دمبے کو ذبح فرمایا تھا تو ہم بھی دمبے کو ذبح کر رہے ہیں، او بھائی نہیں، دمبا تو بعد میں آیا تھا، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو ذبح فرمایا تھا، وہ تو چھری نہیں چلی تھی نا، ظاہر سی بات ہے، دمبا تو بعد میں آیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم کی سنت سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے تو لے لو، قوم کے ساتھ لینے تو لے لو، بادشاہ کے ساتھ لینے تو لے لو، اللہ کے دین کی خاطر ہر کسی کے ساتھ لڑ جاؤ، لیکن اللہ کے دین پہ کسی کے ساتھ سودا نہیں کرنا، اے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں اس بات پر بڑا حیران ہوں قسم خدا کی، وہ جو کبھی اقبال نے کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے مگر تو باقی نہیں۔ اقبال کہنا یا اللہ ساڑی نماز بھی پڑھ چھڑ دیا سی، قربانی بھی کر چھڑی دیے، روزہ بھی رکھ چھڑی دیا، لیکن یا اللہ جڑی شاید تیرے پسند سی نا وہ شاید ساڑے کول کوئی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ایک جناب حاجی صاحب ہیں بیل کر رہے ہیں، بہت بڑا جناب 6 لاکھ کا بیل لے گئے ہیں، کر رہے ہیں جناب، اندر چور بیٹھا ہوا ہے۔ پھر قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے نفس کے اوپر چھری پھیرے، نفس کے اوپر۔ اور قرآن مجید کی کیسی وہ آیا کریمہ، قسم خدا کے بندے کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، رب العالمین فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا اے میرے بندو، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والو، فرمایا جو تم قربانیاں کرتے ہو نا، قربانیاں نہ تمہارا خون اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے،
تو یا اللہ پھر تیری رضا کی خاطر تو کرتے ہیں، کیا پہنچتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تمہاری کوئی چیز میری بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ یا اللہ پھر پہنچتا کیا ہے؟ فرمایا میرے بندو جو تم قربان کرتے ہو نا میرے نام پہ، کہ یا اللہ تیرے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، تیرے نام پہ، فرمایا ایک چیز میری بارگاہ میں پہنچتی ہے، تیرے نام پہ۔ تو قربانی، سبحان اللہ، قربانی تو سرکار اللہ کی معرفت کا نام ہے، قربانی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے، قربانی تو اللہ کے تقرب کا نام ہے۔ لیکن آج لوگوں نے اپنی پیسے کی نمائش کے لیے قربانی کو بنا لیا، آج لوگوں نے اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے قربانی کو ایک وسیلہ ذریعہ بنا لیا۔ فلاں صاحب نے جناب 6 لاکھ کا بیل ذبح کیا، فلاں صاحب نے، وہ بھی اندر اس کا کیسے، اندر بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو کبھی بلے شاہ نے کہا تھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمے دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دی نہ دے سینے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، اور نس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو نفل نیتی جاندے ہو، اور دسو تو اسی بلے نو وہ کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ قربانی کا مقصد یہ کہ پہلے آپ اپنے نفس کے اوپر چھری پھیریں، اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کریں، جیسے قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس لیے کہ قربانی ابراہیم کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنی جان قربان کی، اپنا مال قربان کیا، سبحان اللہ، وہ کیسی جناب روایت ہے، بندے کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس جو بکریوں کا ریوڑ تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، 3 فرشتے آئے، 3 فرشتے آزمانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کی بار کے مرض کے فرشتوں نے، یا اللہ بڑا تو ارشاد فرما دے ابراہیم میرا خلیل ہے، فرمایا سانو موقع دے سی جا کے آزمانے کہ واقعی طرح خلیل ہے کہ نہیں ہے۔ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آ کے اللہ کا نام لیا، بڑی سونی آواز میں نام لیا، ابراہیم علیہ السلام دیوانے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ایک بار اور سناؤ، فرشتہ کہا جی سرکار پھر دیو گو کی؟ آپ نے فرمایا جڑا میرے کو ادھا ریوڑ ہے نا بکریاں دا، وہ میں تھوڑے حوالے کر داں گا۔ انہوں نے سنایا، آپ نے ادھا ریوڑ حوالے کر دیتا۔ آپ نے فرمایا پھر سناؤ ہوئے، انہوں نے کہا سرکار اور پھر کی دو گے؟ آپ نے فرمایا باقی جڑا ادھا ہے بھی تھوڑے میں دے دینا۔ انہوں نے پھر جناب وہ پھر جناب اللہ کا نام تسبیح سنائی، ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ ادھا ریوڑ باقی بھی دے چھڑیا۔ آپ نے فرمایا وہ پھر سناؤ اللہ کا نام، میں پھر سناؤ۔ انہوں نے کہا سرکار ہوں تو بچی کوئی شاید نہیں دینا کی ہے۔ آپ نے فرمایا خدا دے بندے تواڈے کول بکریاں ہیں نے، تانوں کوئی چرواوا چاہیے نا، چرواوا جڑا انہوں نے چراوے۔ آپ نے فرمایا تسی مینوں خدا دا نام سناؤ، میں خدا دے نام تے تہاڈا نوکر بن جاواں گا۔ سرکار اس ابراہیم کی سنت کو ادا کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ یہ مال کی بات ابراہیم علیہ السلام کی، جب جان کی باری آئی اللہ کے نام پہ جان بھی قربان کر دی، آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اور جب اولاد کی باری آئی، 14 سال کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، ایڈا سونا جناب تسی اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس اسماعیل کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا، اسماعیل کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اسماعیل 14 سال کا بچہ باپ کا سہارا بننے والا ہے، اللہ نے فرمایا ابراہیم اس بچے کو ذبح کرو۔ تو خدا کے بندو یہ کیفیت میرے الفاظ سے باہر ہے۔ اللہ پاک پتہ کیا چاہتا ہے آج مجھ سے، مسلمانوں سے، بندوں سے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندو تم ہو ابراہیم کی ملت کے اوپر، اور تم نے ابراہیم کی ملت کو اب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ حضرت صاحب کچھ بھی نہیں ہے، صرف دکھاوے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ فرمائے گا اوے تو مال خرچ کیتا سی، یا اللہ بڑا کیتا سی؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں نے پھڑو تو جہنم میں سٹ دو۔ بندہ عرض کرے گا میرے مولا تیرے نام پہ قربان کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو اس واسطے قربان کیتا سی کہ لوگ تینوں سخیا کھان، اے جی حاجی صاحب نے بڑی سخاوت کی تھی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا وہ تیری سخاوت لوگوں نے کیا چھڈی، ہوں تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج ہماری محفلیں، آج ہماری قربانیاں، آج ہمارے صدقہ فطر کس کی رضا کی خاطر ہو رہے ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر؟ اس لیے میرے دوستو میں حدیث پاک جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی میں پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جس کو وسعت دی ہے قربانی کر سکتا ہے، فرمایا اگر اس بندے نے قربانی نہیں کی اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ اس نے قربانی کیوں نہیں کی ہے؟ اللہ کے نام پہ اس نے کیوں نہیں جانور ذبح کیا؟ سرکار کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک بندے کے پاس نصاب ہی نہیں ہے، 40-50 ہزار ہی نہیں اس بندے کے پاس، وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ گھر میں 4 بھائی ہیں، بھائیوں کے پاس نصاب نہیں ہے، تو وہ بھائی ایسا کر سکتے ہیں کہ جناب 5-5 ہزار روپے ہر بندہ ملاوے، ہر بھائی ملاوے، کم از کم 20 ہزار روپے بن گیا نا، 20 ہزار روپے حصہ پا دیں اور بھائی کی طرف سے قربانی کر دیں، قربانی ہو جائے گی۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ ابھی ہم نے تو بات ڈھانڈ لی نا کہ جناب کر صاحب ساڑھے کو پیسے ہی کوئی نہیں،
وہ بھی آپ 5,000 چھوٹے بھائی سے پکڑو، 5 اس سے درمیانے سے پکڑو، آپ 5-10 خود رلاؤ، 20,000 روپے بنا کے حصہ تو ڈال سکتے ہو نا، ایک بندے کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، گوشت پھر بعد میں تقسیم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی قربانی کا منصوب ہونا لازمی ہے، منصوب ہونا کہ اے قربانی جنا فلانے دے پاسوں ہے، پیسے جڑا مرضی بندہ دے، سمجھ رہے ہیں نا مسئلہ۔ اور آخر میں مسئلہ یہ، ابھی چونکہ مسائل تو بہت زیادہ تھے، ہماری قوم مسجد کی زیارت کے لیے آتی ہے، اب ظاہر سی بات ہے بندہ ان کو کیا بیان کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانور لے کے آؤ، اچھا خاصا خوبصورت جانور لے کے آؤ، حدیث پاک کے لفظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موٹا تازہ جانور لے کے آؤ، سمنوہا فطیبوا بہا نفسا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے نام میں قربانی کرو تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، اے نہ ہو کہ جناب مجبوری کی وجہ تو کہ یار لوگ کی کہنے گے اے جی چودھری نے ایسی کی قربانی نہیں کی تھی، اور قاری صاحب وہ بس بچے ضد کر رہے سی پھر میں حصہ پا ہی لیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا انج نہیں قربانی ہونی، فطیبوا بہا نفسا، فرمایا قربانی کرنے تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ رسول پاک علیہ السلام فرمایا کہ اچھا جانور لے کے آؤ، اور جب آپ جانور لے کے آئیں گے قربانی کا، آپ نے جانور کو پورا دیکھنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، اس کے ہونٹ نہ کٹے ہوں، اس کے زیادہ دانت نہ ٹوٹے ہوں، اس کی آنکھ کا مسئلہ نہ ہو، اس کے کانوں کا مسئلہ نہ ہو، اس کی پونچھ کا مسئلہ نہ ہو، اور وہ لنگڑا بھی نہ ہو، کانا بھی نہ ہو، چال بھی اچھے طریقے سے سکتا ہو۔ یہ جانور کے کچھ عیب ہے۔ ایک صحابی رسول تھے تو وہ قربانی کے دنوں میں نا اپنے صحابہ دوستوں کو قربانی کے مسائل بیان کر رہے تھے، تو صحابی نے ایک حدیث پاک پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اربعن لا یجوز الاضاحی، صحابی کہتے ہیں کہ وہ صحابہ تو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی، 4 جانوروں کی۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، حضور اشارہ کیا تھا، لیکن صحابی نے اشارہ کوئی نہیں کیا، اور پھر صحابی نے وضاحت بھی کی تھی۔ صحابی نے فرمایا خدا دے بندیو میرے نبی نے اشارہ کیتا سی کہ 4 جانور نے 4 جانور، میں اشارہ نہیں کیتا، تو پتہ میں کوئی اشارہ نہیں کیتا، انہوں نے کہا کیوں اشارہ نہیں کیتا؟ صحابی نے فرمایا اس واسطے کہ جڑا میرا ہاتھ ہے نا، میرا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ ورگا کوئی نہیں ہے، اس واسطے میں اشارہ کوئی نہیں کیتا، لیکن میرے نبی نے اشارہ کیتا سی۔ آپ نے فرمایا 4 جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، جڑا جانور کانا ہوئے، جن ایک سلامت نہ ہوئے، جڑا جانور بالکل بیمار ہوئے، ٹر کے جا نہیں سکتا پانی پین واسطے، ٹر کے جا نہیں سکتا قربان گاہ واسطے، اور فرمایا کہ جڑا جانور لاغر ہوئے، ہڈیاں ہی ہڈیاں بالکل جسم گوشت نام دیتا چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جانور ہے کہ جس کا چوتھائی حصہ نظر میں سے یا پونچھ میں سے یا کسی بھی جانور کے حصے سے اس کا چوتھائی حصہ کٹے ہو۔ میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں چونکہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ قربانی کے جتنے جانور ہیں نا، جتنے جانور ہیں، آپ ان کے ہر عضو کو 3 انچ کے اوپر بنا لیں، اس کی پونچھ بھی 3 انچ بنا لیں، اس کی آنکھ کی بنائی بھی 3 انچ بنا لیں، اس کے دانت بھی 3 انچ میکسیمم کر لیں سارے، اس کے ہونٹ بھی 3 انچ کے کر لیں۔ اگر 3 انچ میں سے 1 انچ بھی کٹا ہوگا نا، 1 انچ نظر کم ہوگی، 1 انچ پونچھ کٹی ہوگی، 1 انچ اس کا کوئی اور مسئلہ ہوگا جسم کا، اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور مثال کے طور پہ ایک جانور ہے، ایک گائے ہے، ایک نمازی مسئلہ پوچھ رہے تھے، اس گائے کا 1 تھن خراب ہے، تو اگر گائے کا 1 تھن خراب ہے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر اس کے 2 تھن خراب ہے پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر بکری اگر اس کا 1 تھن خراب ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی، یعنی گائے کے 2 تھن خراب ہوں اور بکری کا 1 تھن خراب ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو قربانی آپ کریں، آپ میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، صاحب حیثیت قربانی کریں، اللہ کے نام کی قربانی کریں اور دل کھول کے قربانی کریں۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پرفتن دور میں جب ہمارے پاس گناہوں کی بہار ہے، بہار گناہوں کے پہاڑ ہیں ہمارے سر کے اوپر، اگر آج کے دور میں ہم قربانی کرتے ہیں اور ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کے میرے خیال سے نفع والا اور کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے مہربانی فرمائیں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں اور اپنے گھر میں نظر دوڑائیں۔ گھر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کے پاس کئی تولے سونا رکھا ہوتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتی، حالانکہ ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر کے حساب لگائیں، جس بندے کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے 5-6 مرلے کا، 2 مرلے کا، 2.5 مرلے کا، اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جس بندے کے گھر کے 2-4 مکان ہیں، 2 استعمال کر رہا ہے 2 استعمال نہیں کر رہا، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ جس بندے نے 50-60 ہزار روپے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، واپس قرضہ مل جائے گا، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ جس بندے کے پاس 50 ہزار روپے موجود ہے، ہر چیز نکال کے اس بندے پر قربانی موجود ہے، تو یار ابھی تو قربانی کا 20,000 روپے حصہ ڈالو، اپنا واجب ادا ہو جائے گا۔ اس لیے مہربانی فرمایا، جس بندے پر قربانی واجب ہے، اللہ رسول کو جان دینی، اللہ رسول کو، لوگوں کے منہ کو نہ دیکھیں، اللہ رسول کے حکم کو دیکھیں۔ جس بندے پر قربانی واجب ہے اللہ کے نام پہ وہ قربانی کرے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے حال پر مزید رحمت فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔